الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن بارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد غوثیہ بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہن اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، واجب الاحترام، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ صدر رسالت کے پلیٹ فارم سے مسلسل معرفت حقوق واجبات امام زمان علیہ السلام کے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمارا اس معرفت حقوق کے حوالے سے ایام ازاں سے ہٹ کے 18واں پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں مصروف گفتگو ہیں۔ ہر پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو معرفت عرفان کی وادیوں میں سفر کروائیں اور تھوڑا سا آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے روشناس کرائیں کہ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور جو ہمیں حکم ہے ترک کرنے کا وہ ہمیں چھوڑنے چاہیے، تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جس پہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، جو آپ کی طرف سے بے انتہا محبتوں بھرے پیغامات وہ لائکس کی صورت میں ہوں یا اس میسج کی صورت میں ہوں، ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ نہ صرف آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ ہمارے اس چینل لجن رسالت کو آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے جملہ امور عزاداری، جملہ مجالس اور وہ چیزیں جو آل محمد کے اس پاک نظام کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ پروگرام اس کے علاوہ جو پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے اسپیکر حضرات جو پروگرام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ نالج شیئر کرتے ہیں، سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک مذہب آل محمد کی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں۔ بہت پہلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو میں نے گزارش کی تھی، ہمیں آپ کے لائک سے زیادہ آپ کے سوالات کی حوالے سے انتظار رہتا ہے کہ آپ ہمیں سوالات کریں تاکہ ہم تحقیق کر کے آپ تک ان سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے سوالات ہمیں بہت موقع دیتے ہیں کہ ہم مزید اس ٹاپک پہ مزید تحقیق کریں، مزید بکس پڑھیں اور آپ تک یہ باتیں اور حقیقتوں کے ساتھ پہنچائیں، تاکہ آپ اسی طرح اپنے لیے یہ سلسلہ سفر جاری رکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں۔ دیکھیں، گفتگویں ہم بچپن سے ماں کی گود سے سن رہے ہیں، ماں کی گود ہی ہماری سب سے بڑی تربیت گاہ ہے۔ محبان آل محمد سے میں مخاطب ہوں، عاشقان محمد و آل محمد سے میں مخاطب ہوں کہ ہم ماؤں کی گودوں سے ہی آل محمد کی محبت کے حوالے سے میسج سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں گود میں ہی علی علی کرنا سکھایا، ہمیں بچپن میں ہی نماز سکھائی، اور الحمدللہ ایسا
بالکل نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے کہ ماتمی نمازی نہیں ہیں۔ الحمدللہ سارے ماشاءاللہ نمازی ماتمی، یقیناً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ کی عکاسی ہے، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ میں جہاں بھی گیا، ابھی میں نے یورپ کے کافی جگہ ٹور کیے، کافی ملک گیا، اور انگلینڈ میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں مومنین جس طرح ماتم کرنے اسی طرح نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ماؤں کی گود سے ہی ہمیں سکھائی جاتی ہیں، بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ سلام ہے ہماری ماؤں کو، ہم سب کی، کہ جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ساری مائیں مشترکہ طور پہ اپنی اولاد کے لیے فرماتی ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کوشش کیجئے، یہ نماز دیکھیے کس طرح پڑھی جاتی ہے، پہلے پڑھ کے دکھانا پھر نماز سکھانا، اور یہ بتلاتی ہوئی ہماری مائیں نظر آتی ہیں کہ کوشش کیجئے کہ نماز میں بھولیے مت، اس طرح یہ 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں یا زیادہ سے زیادہ 4 ہی رکعتیں ہیں، تو کوشش کیجئے متوجہ ہو کے پروردگار کی بارگاہ کھڑے ہوئیے اور اس نماز کے ذریعے قرب حاصل کیجئے۔ تو یہ ہماری مائیں، ہم سب کی مائیں مشترکہ یہ سکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، تاکہ ہم بھول نہ جائیں سجدے زیادہ کر لیے کم کر لیے، رکوع ہم زیادہ کر گئے یا کم کر گئے، رکعتیں زیادہ پڑھ گئے یا ہم کم پڑھ گئے۔ یہ ویسے بھی ایک مطلب ہے کہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی عبادت کے لیے انسان 2 رکعت 3 رکعت اور 4 رکعت کے لیے بھی بھول جائے، یہ رکعتیں زیادہ ہو گئی رکعتیں کم ہو گئی، سجدے زیادہ ہو گئے سجدے کم ہو گئے، میں یہ بھول گیا وہ بھول گیا، نہیں، چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن سے ہی یہ عادتیں سکھائی ہیں، اور آگے اہل علم حضرات نے ہمیں اس بات پہ مضبوط کیا ہے ماشاءاللہ، جو جس انداز میں ہر جگہ میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، بچپن سے محبت والے محمد کی گھٹی ہم سب کو بچپن سے ہی دی گئی ہے، ہمیں دنیا میں آتے ہی اذان اور اقامت کی صورت میں علی ولی اللہ بتایا گیا ہے۔ اب جو چیز حقیقت تک پہنچانے والی تھی، وہ ہم اس کی مقصدیت تک ابھی پوری طرح متوجہ نہیں ہو پا رہے۔ الحمدللہ ہم اپنے عزاداری کے امور سارے بڑے خوبصورت طریقے سے میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ جس انداز سے جس خوبصورت سلسلوں سے عزاداری کا سلسلہ جاری رہا، ناقابل بیان ہے کہ ہم مطلب ایک ایک بات پہ ایک ایک شہر کا ایک ایک ملک کا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک میں ماشاءاللہ ہر جگہ بہت خوبصورت انداز سے ہر ایک نے اپنی اپنی عقیدت، اپنی اپنے ظرف کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق مولا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کیا ہے، ماتم کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، لنگر کی صورت میں۔ یہ سارے سلسلے ماشاءاللہ چل رہے ہیں پورے ورلڈ میں، اور یہ چلتے ہی رہیں گے تا وقت ظہور امام زمان علیہ السلام۔ جب تک سرکار کا ظہور نہیں ہوتا یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بات میں گزارش کر رہا تھا، ہم بچپن سے سیکھتے تو آ رہے ہیں، سنتے تو آ رہے ہیں، مگر ہم اس کی حقیقت پر ابھی نہیں پہنچے۔ مثلا ہمیں نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے نماز پڑھیں، نماز واجب ہے، جی بسم اللہ واجب ہے۔ یہ اس بات کو مطلب ہم نے سوچنا ہے، اگر یہ چیز ہم پہ واجب کی گئی ہے، ضرور ہے پروردگار نے ہم پہ واجب کیا، تو اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا تھا؟ تو کیا صرف ہمیں 3 رکعتیں 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھوانا ہی مقصود تھی، یا کچھ اس کے پیچھے حقیقت چھپی تھی کہ پروردگار نے ہمیں بچپن میں نمازیں واجب کیوں نہیں کی، ہمیں جوانی میں، ہمیں لڑکپن میں قدم رکھتے ہی ہم پہ نماز واجب کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب کہیں یقیناً ایسی بات چھپی ہے کہ ہمارا نفس جب بے لگام ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب تک بچپن میں ہوتے ہیں ہمارا نفس بے لگام نہیں ہوتا، جو ہی بے لگام ہونا شروع ہو جاتا ہے پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر امر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوں۔ تو اس کی مقصدیت سے ہمیں آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو کیوں بچاتی ہے؟ جی بچانا کیوں چاہ رہے ہیں پروردگار؟ کہ کوئی برائی سے بچ گیا، کوئی بے حیائی سے بچ گیا، وہ سب سے بڑے کمالات کا حامل کیسے بنے گا؟ کوئی برائی سے بچ گیا، کوئی بے حیائی سے بچ گیا۔ عام طور پہ ایک بات سننے کو ملتی ہے، جی ہم فرشتے تھوڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، مگر مومن کی شان جو ائمہ کے فرامین کے مطابق بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رہے، مومن کا مقام ہمیشہ شکر والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں جو تعلیمات آل محمد کے اس مقدس و مطہر مذہب کے حوالے سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں، وہ مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ یہ نماز کی مقصدیت اس کے پیچھے کیا چھپی ہے؟ تو مقصدیت جو ہمیں بھئی نماز واجب ہے، پروردگار کا حکم ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، بلکہ ایک ہمارے اس پروگرام لاسٹ پروگرام میں ہم سے کسی ہمارے معزز ممبر نے ہم سے سوال بھی کیا تھا، بہت اچھا سوال کیا تھا، کیا نماز پر کسی چیز کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو سوال اول تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش، مگر
ایک بات بڑی اہم ہے جو اپنے ذہن نشین رکھ لیں کہ کاموں کی نوعیت ہوتی ہے، معاملات کی نوعیت ہوتی ہے، اور نماز کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے اول وقت پہ ادا کرنی چاہیے. اور فرض کرو کسی وقت انسان کسی ایسے معاملات میں مجبور ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، تو اس کی قضا کے طور پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کی قضا کی ادائیگی کر سکتے ہیں، ہم اس کو قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے وقت پہ ادا نہیں کی تو ہماری نماز بالکل ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کسی کی قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں. تو یہ اس میں یہ چیز ہے، مگر ترجیح نہیں دی. آپ کے پاس ایک وقت ہے، آپ کے پاس کام کوئی اور نہیں ہے، یا آپ چھوٹے موٹے ایسے کاموں میں مصروف ہیں کہ وہ کام ترک کرنے پڑ جائیں اور آپ نماز کی ادائیگی جو ہے نا وہ اپنے وقت پر کر لیں تو اچھی بات ہے. مگر ایک بات اور بڑی اہم اور ضروری ہے کہ کہیں مراسم عزاداری کہ جس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے، اجر مودت ہے، جس کی قضا نہیں ہے. ایسے موقعوں پر کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اگر جلوس نے جاتے ہوئے روک کے نماز نہیں پڑھی، روٹ ایسا تھا، کہیں ایسا جانا پڑ گیا تھا، اگر جلوس نے روک کے نماز نہیں پڑھی تو نماز کی ادائیگی ہو جائے گی. ہمیں ریجڈ نہیں ہونا، ہمیں سخت نہیں ہونا کہ بس جی آپ نہیں پڑھی تو بس اب سب کچھ کیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. نماز بھی بتانے والوں نے جو ہم پہ احسان فرمایا ہے، ان کا ایک مودت اور اجر رسالت کا اظہار ہم نے اس انداز سے تو کرنا ہے. تو کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ بھی میں جرمنی پہ ہو کے آیا ہوں، وہاں ماشاءاللہ بلکہ صرف ایک ملک کی بات کیوں کروں، جگہ پہ مجالس کے جو ہی ٹائم ملا مومنین کو، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ مجلس کے دوران چند مومن اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر آ رہے ہیں، پھر کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا مجلس مکمل مومنین نماز پڑھی. کوشش کیجئے ٹکرائیے مت، ان چیزوں کو ٹکرائیے نہ، تھوڑی سی سوچ مثبت رکھیے، تھوڑا سا ذہن بلند رکھیے کہ ایسا نہیں تو پھر ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور کمال ہی اس نماز میں ہوتا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان برائی اور بے حیائی سے بچ جائے. اور اگر برائی اور بے حیائی سے نہیں بچتا پھر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، کیونکہ وہ نماز پروردگار کی ادا کرنے کے بعد بھی برائی اور بے حیائی سے نہیں بچا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑی سوچنے والی، اور ضرور سوال کیجئے گا اس بات پہ. مگر ایک بات سنیے گا جو میں گزارش کر رہا ہوں، ایسے مطلب آپ بغیر سنے یا ایک بات سننے کے بعد اور آپ ایسا سوال لکھ لیں، کوئی بات نہیں، ہم وہ بھی آپ کا سوال لے لیں گے. لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹکرائیں مت عزاداری کو نماز کے ساتھ، نماز کو عزاداری کے ساتھ. نماز کی بھی ادائیگی واجب ہے، عزاداری کی ادائیگی اوجب ہے. عزاداری ہماری شہرگ ہے. شہرگ تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارے نہیں ہوتا. کسی ہمارے عارف نے نہیں فرمایا کہ عزاداری ہمارے ہاتھ ہیں، عزاداری ہمارا کوئی دل ہے. مگر بہت اونچا جو یہ شہرگ کے ساتھ انسان زندہ ہوتا ہے، شہرگ کٹ جائے پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب عزاداری شہرگ ہے. کوشش کیجئے جہاں تک میرا پیغام پہنچ جائے اس کو مثبت انداز سے سوچئے گا. پھر بھی آپ کا اس ضمن میں کوئی سوال ہو ضرور گزارش کیجئے گا، ہم آپ کی خدمت میں ضرور جواب پیش کریں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور سوال ہوا، بلکہ میں وہ بات یہاں روک کے مواز کرتا ہوں جس بات پہ ہم نے اپنی گفتگو کا آج والی کا آغاز کیا تھا کہ ہم بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہیں، ماں کی گود سے یہ سلسلے سیکھتے آ رہے ہیں. عزاداری پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. مائیں ہمیں بچپن سے علی علی کرنا سکھاتی ہیں، تو کوئی علی علی کرنے والا، کوئی ماں کی گود سے عزاداری سیکھنے والا کہیں خالی علی علی کر رہے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مقدس سے کہ جس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، کہ کیا اس سے کچھ تسخیر بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ خالی علی علی تو نہیں کر رہا. علی علی کرنا عبادت ہے، معصوم کا فرمان ہے، اس پہ شک و شبے کی گنجائش نہیں. مگر کیوں کروایا گیا علی علی کرنا؟ کیا صرف علی علی کرتے رہیں؟ کیا علی علی کرنے سے جو ہمارے اندر بدلاؤ اور تبدیلی پیدا ہو اس کا اظہار نہ ہو سکے؟ اور اس کا جواب میرے پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بہترین جواب کے طور پر ہمارے قابل قدر ہمارے جو ہیں پارٹیسپینٹ، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے، میں وہ دہرانا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کوئی ہم کو دیکھ کر رشک کرے علی والا کیسا ہوتا ہے. بہت خوبصورت جملہ لکھ گئے وہ. میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے بھی یہ جملہ لکھا پچھلے پروگرام میں کمنٹ کے طور پر کہ کوئی دیکھ کر رشک کرے. کمال ہو گیا. اور میں یہ بات بھی برملا اظہار کر چکا ہوں منبر حسینی سے بھی اور کچھ پروگرام کی صورت میں بھی کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے زیادہ عمل سے نظر آئے کہ آپ کے عمل میں کیا کمال شامل ہے، آپ کے عمل میں کیا مثبت چیز شامل ہے. کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں نا، ایک عام سی بات ہے
چلو ہم سب محبان آل محمد ہیں، اچھا ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے سارے مسلمانان عالم ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. مثلا جس ملک میں اب میں بیٹھا پروگرام انگلینڈ میں بیٹھا کر رہا ہوں، یہاں بہت ساری کرسچن کمیونٹی. ایک کرسچن بندہ یا کوئی ایک اور مذہب کا بندہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ محب ہے؟ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا. جب تک بندہ اپنی شناخت نہ کرے اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہونی چاہیے نا. تو اس خوبی کا جواب ہمارے معصوم نے دیا. امام فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم فرماتے ہیں کہیں بھی ہمارا چاہنے والا اگر تلاش کرنا چاہو کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ کہ جو اس پوری بستی میں، اس پورے علاقے میں کمال صاحب کردار ہو، کمال صبر والا ہو، کمال شکر والا ہو، کمال حیا والا ہو، اس کے اندر کمال خوبیاں موجود ہوں، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ بتائیں گے وہ ہے آل محمد کا چاہنے والا. اس چیز کی بڑی کمی ہے ہمارے اندر، تو اس پہ آنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہم ابھی تک ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکے. ہمارا نفس تنگ بڑا کرتا ہے. ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش تو بھرپور کرتے ہیں، لیکن اجر رسالت کے مقصدیت پہ ہم نے ابھی تھوڑا پہنچنا ہے، سفر کرنا ہے. مطلب ابھی تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. بڑی اچھی بات ہے. 9 ربیع الاول کے حوالے سے ایک دوست نے بڑا، میں مہربان کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت کہا. انہوں نے کہا بخاری صاحب آپ جو کہ میڈیا پہ، فورم پہ، ٹی وی پہ جگہ جگہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، مجالس پہ، ممبر پہ، ایک بات ضرور کیجئے گا کہ 9 ربیع الاول کو اگر اس دفعہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والی عید قرار دے دیں تو کیا کمال عید ہو جائے گی. اور بہت ان کی اچھی بات ہے. سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رنجشیں، چھوٹی چھوٹی خلشیں، چھوٹی چھوٹی معاملات جن پہ ہم الجھ پڑتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کو معافی دینے پہ بالکل ہی تیار نہیں ہیں، ہم اگر ان کو اس عید کو معافی کی عید قرار دے دیں تو انہوں نے کہا کیا ہمارے لیے بڑا خوبصورت ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات تھی، ہو گئی، انسان ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی. جب پروردگار سے ہم معافی کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ مولا کے چاہنے والوں کو بھی تو یہی معیار اپنانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی رنجشیں معاف کر دینی چاہیے. ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا، خطا کا پتلا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے کبھی اکثر موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے. اور اس بارے میں عرفا بڑی خوبصورت بات فرماتے بولتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے کو نہ صرف معاف کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو کیا ہم بھی تو بڑے بن سکتے ہیں؟ یقیناً بن سکتے ہیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے پاس بھی تو یہ موقع ہے. پروردگار نے ہمیں سارے اعضاء صحیح سلامت عطا کیے ہوئے ہیں. ہم کوئی کمی نہیں ہے روئے زمین پر رہنے والے ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہم حق ادا نہیں کر سکتے؟ کون سی ایسی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. انسان اگر ان کو معاف کر دے، یہ مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے، اور یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے. مشکل اس وقت ہوتا ہے جب نفس غالب ہو، ناممکن نہیں ہے. تو جب ہم نفس کو تھوڑی سی شکست دے گے، فرامین ائمہ سامنے رکھیں گے، تو یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. یہ چیزیں بہت لازم ہیں. اگر ہم نے ان چیزوں پہ قابو نہ پایا، ہمارے سفر رک جائیں گے، ہماری روحانیت میں فرق آ جائے گا. ہمیں جو اس عزاداری کے ذریعے روحانی رزلٹ ملنا چاہیے ہوتا ہے وہ ہم رک جاتے ہیں. ہم عبادات، نماز، روزے کے ذریعے جو ہمیں روحانی کرم ہونا ہوتا ہے وہ ہم رک جاتے ہیں. دیکھیں ابھی تک ہماری منزل معذرت کے ساتھ، میں آپ سب کے ساتھ شامل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ میں کہیں اور کسی اور فورم پہ بیٹھ بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو مخاطب ہوں. ہم سب اب اس منزل پہ فائز نہیں ہوئے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم کسی کو کچھ کہیں اور پروردگار ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے کو مان کے اس کے لیے وہ راستہ فراہم کر دے، اس کے لیے منزل آسان. ابھی تک ہم نے نہیں کہا. ابھی تک ہماری زبانیں اس قابل نہیں. عزاداری کرنے کے بعد، عزاداری کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. محبت حسین میں اٹھنے والا ہاتھ وہ چھوٹا ہاتھ نہیں ہے، وہ سینہ کوئی چھوٹا سینہ نہیں ہے. ماشاءاللہ گھنٹے گھنٹے ماتمی حضرات کو سلام کرتے دیکھا ہے. ماتمیوں کی جوتیوں کو بھی سلام ہو، بلکہ جوتیوں کے تلووں کو بھی سلام ہو. کیا بات ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. محبت حسین میں 2 گھنٹے ماتم کھڑے ہو کے کرنا ماشاءاللہ. ابھی کچھ دن پہلے بریڈ فورڈ میں سلسلہ ماتم داری میں، چونکہ اکثر مجالس میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے مجلس پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے، مگر وہاں موقع ملا ماشاءاللہ حلقے میں کھڑے ہو کے جب ماتم کا سلسلہ میں نے خود کیا اور دیکھا، ماشاءاللہ کیا جذبہ تھا، کیا سادات کا، مومنین کا کیا کمال وہ ایک سلسلہ تھا. ٹھیک ہے، حق ہے، بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے. مگر کیا ماتم کرنے کے بعد، کیا ہمارے اندر، ہم جب بیٹھے ہیں لنگر کرنے کے لیے، ماتم کر لیا، ہم لنگر کرنے کے لنگر لگائے، آئیں جی بسم اللہ لنگر کریں، لنگر کیا. لنگر کرتے وقت کیا ہم کسی کا گلہ تو نہیں کر رہے ہوتے؟
کیا ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ہم کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا رہے ہوتے؟ کیا ہم بیٹھے ہنس تو نہیں رہے ہوتے؟ یہ چیزیں ہیں بڑی ضروری. اور ہم نے ایسا دیکھا ہے، ماتم ایک محبت کے علامت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مظلوم کے ساتھ وفا کا یقین ہے. تو اس کے کرنے کے بعد انسان دنیاوی باتیں کر کے ہنسنا لگ جائے اور اس طرح اور دوسروں کو ڈسکس کرنے لگ جائے، جی وہ ایسا وہ. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. اور اسی وجہ ہے کہ ماتمی بن کے بھی، نمازی بن کے بھی، عزادار بن کے بھی، محب آل محمد بن کے بھی لوگوں کو کہتے ہیں مہربانی کیجئے گا ہمارے حق میں دعا کیجئے گا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے ابھی تک. ہم اس اسپریچول پاور تک نہیں پہنچ پائے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے نظر آتے ہوتے، یہ مہربانی کیجئے گا جی، دعا کیجئے گا. حالانکہ عبادت گزار کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں اور فرماتے ہیں عبادت گزار ماتمی ایک خود دعا ہے جو کہے اللہ وہ پوری کرتا ہے. کیونکہ اس وقت خدا کی خدائی کا مالک حسین ہے اور حسین کا چاہنے والا. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. تو اس پہ جب ہم ان کی مقصدیت پہ پہنچیں گے پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوں گی. ورنہ ایک روٹین کے سلسلے ہیں، بس چل رہے، آج 1 محرم منائی، آج 10 محرم منائی، آج مولا کا چہلم منایا، آج ہم نے عید شجاع منائی، وہ ختم ہو گئی، بس خدا حافظ. جو کربلا برپا ہونے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا کر سکے، ہمیں حر حبیب ابن مظاہر جون نہ بنا سکے، پھر یہ ضرور ہے کہ کربلا ہمیں ثواب تو دے جاتی ہے مگر ہمیں منزل تک نہیں پہنچا پاتی. پھر دیکھیں نا، پھر منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا، صرف باتوں تک تو نہیں محدود رہنا. ہم سب شفاعت کے امیدوار ہیں آل محمد کے گھر سے، شفیع المذنبین کی پاک اولاد اور شفیع المذنبین کے ہاتھوں شفاعت کے امیدوار ہیں. کیا مومن کی منزل صرف شفاعت ہی ہے؟ دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص کے 2-3 بیٹے ہیں. شخص نے بڑی کوشش کی بچوں کو پڑھانے کے لیے. ایک بچہ دھکا سٹارٹ رہا، بس پڑھتا رہا، پاس ہوتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، کبھی کیا، بس کرتے کراتے پاس. اور اکثر پڑھتی تھی، اور سر جی پلیز مہربانی کیجئے گا میرے بچے کو پاس کر دیجئے گا، میری معاشرے میں ناک ہی نہیں رہے گی. کہیں گے جی دیکھیں ایک بچہ تو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ تو پڑھ لکھ کے انجینئر بن گیا، ایک بچہ پڑھ ہی نہیں رہا. ماسٹر جی، استاد جی، پرنسپل جی، سر جی، پاکستان لیول تک کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ سفارش کے ذریعے پاس کروا کے اس کو زبردستی کہیں جا کے اس کو منزل پہ بٹھاتا ہے باپ. اب یہاں اس مثال کے ذریعے، دنیا کی جھوٹی مثال کے ذریعے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، افسوس نہیں ہوگا کہ شفیع المذنبین ہم سب کی سفارش کریں کہ پروردگار اللہ انہیں معاف کر دے، مہربانی کر. ہمارے اعمال اس قابل ابھی تک نہیں ہو رہے کہ ہمیں رسول کو یہ سفارش ہمارے لیے نہ کرنی پڑے. تھوڑی سی میں ایک مختلف اور عجیب بات کر رہا ہوں، ہم ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے کہ رسول ہمارے اوپر فخر کرے، پروردگار یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ صاحبان ایمان، یہ ہیں وہ صاحبان عشق، یہ ہیں وہ صاحبان عرفان کہ جنہوں نے میری تعلیمات اور تیرے فرمان کو دل میں بٹھایا. انہوں نے زندگی بڑی خوبصورت گزاری، بجائے اس کے کہ ہمارا رسول ہم سب پہ فخر کرے، ہماری سفارشیں کرتا پھرے. نہیں، اچھا نہیں لگتا. ہیں شفیع المذنبین، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن یہ باتیں سوچنے کی، ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ریکویسٹیں کرتا پھرے پروردگار کو ہمارا رسول شفاعت کرتا پھرے، پاک سیدہ کائنات ملکہ کونین ام ابیہا پاک بطول صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہماری سفارش کرتی پھرے، اللہ انہیں بخش دے. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ ہے معیار، اس پہ ہمیں آنا ہے. آج نہیں تو کل ہمیں آنا ہوگا، اس چیزوں پہ ہمیں سوچنا ہوگا. ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو یہ ہم شفیع المذنبین کا مس یوز نہ کریں کہ ہم اس طرح کی خطائیں بھی کر لیں اور پھر ہم معافیاں بھی مانگتے پھریں. اور یہ میں نے اکثر جگہوں پہ گزارش کی ہے، مومن وہ نہیں کہ جو زندگی میں معافیاں مانگتے ہوئے وقت گزار جائے، غلطیاں کر کر کے معافیاں مانگ جو عبادات کرتے کرتے شکر میں پروردگار کا وقت گزار جائے، وہ مومن ہے. یہ مومن کا کمال ہے. یہ ہم میں کب پیدا ہوگا؟ اس وقت جب ہم اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی نکال کے باہر پھینک دیں گے. وہ وقت، اس وقت جب ہم اپنے اندر سے ناشکری، بے صبری نکال کے باہر پھینک دیں گے. اس وقت جب ہم اپنے اندر سے بے حیائی نکال کے باہر پھینک دیں گے. اس وقت جب ہم ایک دوسرے کو عزت دینے لگیں گے. ہم کمزوروں، ہم دیکھیں نا ہمارے سامنے کیسے لوگ ہیں کہ جو کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کرتے. یہاں تو فرمانی ہے آپ کا ہمسایہ بھوکھا تو آپ کو ساری رات جو آپ سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کا رسول راضی نہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکھا. ابھی تک تو یہ تو آگے کی، اب یہاں ادھر تو ہم سوچنے کی بات ہی نہیں.
ہمارے سوچنے کی کہاں ہے؟ ہمارے سوچنے کی وہی ہے 2 × 2 4، روٹی کھائی رات گزاری صبح پھر. نو، تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہ ہو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں. یہ لازم ہیں، یہ ملزوم ہیں، یہ واجب چیزیں ہیں، یہ انتہائی ضروری ہیں. ہمیں ان پہ غور کرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم مقصد تخلیق کو حق ثابت نہ کر سکیں، اور اگر ہم نے مقصد تخلیق کو حق ثابت نہ کیا تو پھر یقین جانیے شرم ہی شرم، شرم ہی شرم. میرا رسول بجائے اس کے کہ فخر کرتا پھرے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، جناب آدم، ابراہیم، نوح، یحییٰ، زکریا، آپ کی بھی امت بڑی کمال ہے، آؤ میں اپنی امت دکھاؤں. یہ ضرورت ہے. بجائے اس کے میرا رسول کہتا پھرے پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کے گناہ معاف فرما. ٹھیک ہے، وہ کہے گا، وہ کریم ابن کریم ہے، لیکن ہمارا معیار تو یہ ہونا چاہیے نا، رسول کو ہماری ریکویسٹیں تھوڑی کرنی چاہیے. رسول کے لیے ہم باعث فخر ہوں. جس طرح ہم اپنے باپ کے لیے اس کا کہنا مان کے باعث فخر بن جاتے ہیں، تو بے نہیں ہم اپنے پاک رسول اور پاک رسول کی پاک آل زمانے کے امام کے لیے بھی ایسے ہی بن جائیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں. ایک سوال اور تھا، اس پہ بھی میں عرض کرتا جاؤں. ایک سوال ہم سے کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے امام زمانہ خون نہ روئیں. ہاں، خون تو 2 وجوہات سے رو رہا ہے. فرزند سیدہ، فرزند آل محمد، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کیونکہ نقصان اس کے گھر کا ہوا، اس کے گھر کو بے دردی سے لوٹا گیا. امیر المومنین شہنشاہ معظم کی شہادت دیکھ لیں، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت دیکھ لیں، امام مظلوم کی کربلا میں ان کے عوانین و انصارین کی شہادت، ان کی پاک آل اولاد کی شہادت، ان کے گھر اطہر کی شہادت، سید ساجدین کی شہادت، مولا باقر العلوم علیہ الصلوۃ، سارے ائمہ کے گھر کا نقصان ہے امام زمانہ. یہ تو ایک سرکار کا رونا ایک تو سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بیٹھے رو رہے ہیں، مگر دوسرا رونا جو کہ اس سوال کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، میں ہوں، ہم میں سے ہر ایک ہے. وہ کیا؟ معصوم فرماتے ہیں میں 2 وجوہات سے خون روتا ہوں، ایک کربلا والوں پہ، ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ. تو کیا کربلا والوں پہ رونا تو سمجھ آتا ہے، چاہنے والوں کے اعمال، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ چاہنے والا بھی ہو اور عمل بھی ایسا کرتا ہو جس کی وجہ سے امام کو خون رونا پڑے؟ نہیں، وہ چاہنے والا نہیں ہوتا، وہ اذیت دینے والا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کم از کم یہ سوچے کہ میری وجہ سے میرے امام کو تکلیف نہ ہو. اور ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے، میں اس پلیٹ فارم سے، اپنی اس چینل اجر رسالت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. دیکھیے، ایک ملعون نے گستاخی کی امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس کا احتجاج کا سلسلہ نہ رکنے والا شروع ہو چکا ہے. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بہت کچھ بینرز کے ذریعے، پینافلیکس کے ذریعے، نعروں کے ذریعے دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم سے گستاخی ہماری امام کی برداشت نہیں ہوتی. حق ہے، ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. گستاخی سے مراد امام کو تکلیف ہوئی، ہمیں بھی تکلیف ہوئی، یقیناً سرکار کو بھی تکلیف ہوگی. اب سرکار کی اس تکلیف پہ تو ہم تکلیف میں ہیں، کہ ہم تکلیف میں ہیں کہ سرکار کو تکلیف پہنچی ہوگی، سرکار کی شان میں گستاخی کی گئی. اور کہیں یہ بھی تو گستاخی نہیں ہے کہ ہم اپنی امام کو خون رلانے کا سبب بن رہے ہوں، میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے امام کے خون رلانے کا سبب بن رہا ہوں، کہیں یہ بھی تو گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا. سوچئے گا کہ میری وجہ سے میرا امام خون کے آنسو روئے، سوچئے گا کہیں میں بھی تو اپنے مولا کا کہیں گستاخ تو نہیں ہوں، کہیں میں تو سبب نہیں بن رہا، کہیں میری وجہ سے تو سیدہ کا لال آنسو نہیں بہا رہا خون والے، کہیں میں تو شامل نہیں. یہاں تک بھی ایک تمہارا گناہ میرے ظہور کو طویل کر دیتا ہے. اگر ہمارے گناہوں سے امام کا ظہور طویل ہو جاتا ہے، غیبت طویل ہو جاتی ہے، ظہور میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا ہم مومن، ہر بندہ بارش کا پہلا قطرہ بن کے، ہر محبان آل محمد، چاہنے والے، میری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں، خصوصی طور پہ جوانوں سے میرا خطاب ہے، ماشاءاللہ بزرگ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں، ینگ جنریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیا ہم جوان، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، کیا ہم اپنے اپنے لیول پہ یہ نہیں کر سکتے کہ کم از کم میں ایسا گناہ نہ کروں، چاہنے والی بھی ہوں، چاہنے والا بھی ہوں، جس کی وجہ سے میرے امام کے ظہور میں تاخیر ہو جائے؟ نہیں، یہ چیز ہے کرنے والی. جب ہم اس پہ سوچیں گے انشاءاللہ دیکھیے گا ہمارا یہ سفر اور آسان اور بڑا خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. اور ایک اہم سوال میرے سے کسی نے کیا
اس کا جواب بھی میں عرض کرتا پھر وہ ہمارے سے یہ پروگرام میں نہیں کیا گیا یا پروگرام کے بعد نہیں کیا گیا، مگر ایک سوال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اس کا جواب انفرادی طور پہ مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جواب ضرور دیجیے گا، کیسے پتہ چلے ہمارے امام ہم سے راضی ہیں، اور کیا امام کی رضا میں ائمہ کی رضا شامل ہے؟ اور تیسرا سوال کیا گیا کیا امام کی رضا میں رسول اور اللہ کی رضا شامل ہے؟ اس پہ تو بات کرنے کی تفصیل اور ضرورت ہی نہیں، آپ سب جانتے ہیں کربلا ہمارے سامنے ہے، امام وقتی وہ ہستی ہوتا ہے جو راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتا ہے، علی بھی راضی ہوتا ہے، حسن پاک بھی راضی ہوتا ہے۔ جب امام وقت یعنی امام مظلوم راضی ہو گیا، اور امام مظلوم یعنی امام زمانہ اپنے وقت میں ناراض ہے، اللہ سے لے کر حسن بادشاہ تک سب ناراض ہیں، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے کربلا ہے۔ اور اسی سوال کو اگر ہم اس وقت لے کے آئیں تو یہ بنتا ہے اگر زمانے کا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سرکار ہم سے راضی ہو گئے تو پھر یقین کیجئے ہم سے 11 امام بھی راضی، ہم سے رسول خدا بھی راضی، ہم سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم سے اللہ سے لے کر کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ یعنی مرکز و محور کائنات ہوتا ہے امام زمانہ، اور اللہ کا ایک خوبصورت تعارف ہوتا ہے امام زمانہ، اللہ کا ولی ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے امام زمانہ، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو انہی کا فرزند ہے امام زمانہ، جس کی وجہ سے بقائے بقیت دنیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے وہی ہے امام زمانہ، جس کی وجہ سے یہ پروردگار ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے وہ ہے امام زمانہ۔ اس میں بھی میں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں تفصیل روشنی ڈالوں گا۔ اب جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہو گئے، غیبت چل رہی ہے کیسے پتہ چلے؟ اس کا بہترین پتہ چلنے کا انداز یہ ہے جب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، جب ہم گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیں، جب ہم بے حیائی سے ہاتھ اٹھا لیں، جب ہم شکر کی منزل پر پہنچ جائیں، جب ہم اکیلے بیٹھ کر کسی کی غیبت اور گلہ کرنا بند کر دیں، جب ہم دوسرے کو اپنے سے زیادہ اہم سمجھیں، جب ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، جب ہم اپنے دلوں سے کینے نکال دیں، جب ہم یہ دیکھیں یہ بہت اہم باتیں ہیں، ایسے تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہو کہ جیسے یہی پیمانہ ہے سب سے بڑا غیبت میں، ہم صاحبان عزت کی عزت کریں، ہمیں بابا کس اور مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے بخاری صاحب آپ سے جو ہے نا وہ اکثر لوگ خفا بھی رہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کوئی خفا رہتا ہو؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یقیناً میں یہ جو گزارشات کر رہا ہوں اگر اس کو سننے کے بعد کوئی خفا رہتا ہے تو سو بسم اللہ، میں تو اس کے حق میں دعائی کروں گا، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہیں جب ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، جب ہمیں کوئی کہے نا او جی فلاں بندہ تمہارا گلہ کر رہا تھا، او جی فلاں بندہ تمہیں گالی دے رہا تھا، اور ہم یہ کہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی کیفیت میں ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، پھر سمجھیے گا کہ امام ہم سے راضی ہو گئے۔ جب ہمیں نہ محرم عورت اپنی ماں بہن بیٹی لگنا شروع ہو جائے، چاہے وہ موبائل میں ہو چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے معاشرے میں ہو، ہمیں ماں بہن بیٹی لگنا شروع ہو جائے، یقین جانی گا امام راضی ہو گئے۔ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، ہمارے اندر حسد ختم ہو جائے، ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یقین کر لیجئے گا امام راضی ہو گئے۔ جب ہم غریبوں کا حق کھانا چھوڑ دیں، یقین کیجئے گا امام راضی ہو گئے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور ہماری یہ لازم ملزوم ہے، اور اگر ہم یہ چیزیں نہ کر پائے تو معذرت کے ساتھ ہم محب تو ضرور کہلوائیں گے مگر شیعہ نہیں کہلوا سکیں گے، کیونکہ شیعہ اور محب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے محب وہ ہے جو انہیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جن کو یہ چاہتے ہوں۔ ہمیں ان کی چاہت بننا ہے، وہ ہم تو ان کو اپنی چاہت بناتے ہیں کہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، مگر وہی والی بات میری اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فخر والی بات اگر ذہن میں ہے تو پھر ایک میں بات کرنے لگا ہوں، ظہور پر قائم آل محمد جل اللہ تعالیٰ فاروق شریف سرکار فرمائیں دیکھیں میرا شیعہ آ گیا اور میرا عاشق آ گیا، وہ ہمارے گھر کا وفادار آ گیا۔ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور اس پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ ہم ہی اگر پہنچ نہ سکتے ہوتے تو ہم تک یہ باتیں نہ پہنچائی جاتی، اگر ہم قرآن پہ عمل نہ کر سکتے ہوتے تو ہم تک قرآن نہ پہنچایا جاتا، اگر فرمان پہ ہم عمل نہ کر سکتے ہوتے ہم تک فرمان نہ پہنچایا جاتا۔ ہم عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے،
نہ ہوگی داستان تمہاری داستانوں میں۔ پھر یہی ہو کھا رہی ہے پی رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے جا رہی ہے، اور ہم بھی اسی طرح آپ ہی کھا پی کے ہم بھی ایک دن نو، ٹھیک ہے جانا ہے راستہ ہے، مگر کوئی حق بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ کتنے احسانات ہیں، میں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ کتنے احسانات ہیں پروردگار کے، کتنے احسانات ہیں پاک رسول کے، کتنے احسانات ہیں آل محمد کے۔ احسانات کی اگر ہم لسٹ دیکھنا شروع ہو جائیں تو کمال ہو جائے۔ یقین جانیے اللہ کے بہت سارے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ اللہ نے ہمیں پاک رسول جیسا نبی عطا کیا جو فخر الانبیاء ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار نے ہمیں آل رسول جیسی نعمتوں سے نوازا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی عطرت کی محبت سے نوازا۔ انہوں نے غدیر میں اپنی کل آل کا تعارف کرایا، اپنے بعد آنے والے ائمہ کا تعارف کرایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا میں بہت کچھ چھپا تھا۔ سمجھنے والوں کے لیے، صاحبان غور و فکر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کو اگر غور سے دیکھیں گے تو انہیں سمندر نظر آئے گا، ورنہ صرف زبان تک رہے گا من کنت مولا، اور ہم مومن خوش ہو کے کہیں گے یا علی، بسم اللہ، خوش بھی ہونا ہے، یا علی بھی کرنا ہے، مگر اس من کنتو کے پیچھے ہم نے سوچنا بھی ہے۔ یہ ہماری سوچنے والی باتیں ہیں، آج نہیں تو کب کم کرے، کب ہم کریں گے؟ یہ نہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ریشہ پڑ جائے، بوڑھے بن جائیں، کسی کام کے نہ رہیں، اور گھر بیٹھیں یا مسجد تک جائیں اور بس اللہ اللہ کرتے ہوئے وقت گزار کے گورنمنٹ بھی کہہ دے چلو بھی پینشنائز کر دو، یہ فارغ ہو گیا، اولاد بھی کہہ دے بابا بس کریں، اب آپ نے بہت کچھ کر لیا، بیٹھیں اب ہم میں ہیں، تو گھر میں گھر والے بھی کہیں اب یہ بوڑھا بس کھانستا ہی رہتا، خدا رہا۔ اس منزل سے پہلے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اور ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے تاکہ پروردگار کے مقصد تخلیق کو حق ثابت کر کے اپنے زمانے کے امام کا کمال ناصر، کمال محب اور کمال کنیزہ بن کے ہم اپنے امام کا انتظار کریں، اور امام کو راضی کرنا ہم سب پہ واجب ہے۔ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ بہت گیپ کے بعد پروگرام کیا گیا، ہم معذرت خواہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، بہت کوتاہی ہو گئی، تھوڑی مصروفیت بھی تھی، یقیناً آپ سب جانتے ہیں ایام اعزاء میں کتنی مصروفیت کے سلسلے چلتے ہیں۔ ہم آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہفتہ وار یا جس طرح ہمیں موقع ملا ہم آپ کی خدمت میں ضرور گزارشات پیش کریں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم کوشش کریں گے دوبارہ دہرائیں گے، اور کوئی آپ کا سوال ہو ضرور کوشش کریں گے ہم اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر آپ تک یہ میسج پہنچائیں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پروردگار آپ کو برکت امام زمان علیہ السلام سے ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اور ویسے بھی آپ کے زمانے کے امام کا فرمان ہے کہ ہم روئے زمین پر اپنے گھر کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے امان ہیں روئے زمین پر، ویسے بھی صاحب العصر و زمان امان ہے ہم سب کے لیے۔ تو آئیے، ہمارے پاس وقت ہے، اس قیمتی وقت کو ہم غور کر کے خلوت میں اپنا محاسبہ کریں اور اپنی منزل تک پہنچیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔